السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 6 کثرت دنیا۔ ان عمر بن عوف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن عوف سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فواللہ لا فقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم مفلس ہو جاؤ گے، ولیکن اخشى علیکم، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، ان تبسط علیکم الدنیا، کہ تم پر دنیا کھول دی جائے، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر دنیا کھول دی گئی تھی، دنیا کی فراوانی ہو جائے تم پر جیسے پہلے والوں پر ہوئی تھی، فتنافسوہا کما تنافسوہا، تو تم بھی ایسے ہی اس کو جمع کرنے میں مسابقت کرنے لگو، مقابلہ کرنے لگو ایک دوسرے سے جیسے تم سے پہلے والوں نے کیا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، تو وہ دولت تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے کہ پہلے والوں کو، تم سے پہلے والوں کو اس نے ہلاک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں پچھلی امتوں اور قوموں کا تجربہ تھا کہ جب ان کے پاس بہت دولت آئی، دنیا آئی، تو دنیا کی دولت، دنیا کی چاہت، دنیا کی ہرس نے ان کو پاگل کر دیا، دنیا کے لیے دیوانے ہو گئے وہ، انہوں نے اصل مقصد زندگی کو بھلا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر جب وہ اصل زندگی سائیڈ پہ ہوئی، اس دنیا کی محبت، جیسے کہ آیت حدیث نمبر 5 میں ہم نے دنیا کے بارے میں جانا، دنیا کی حقیقت کو جانا، تو جب وہ آ گئی نا، دنیا کی محبت آ گئی کہ جو کہ نہیں آنی چاہیے تھی، تو اصل جو ایم ہے کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا کیوں ہے، وہ انسان سے سکپ ہو گیا۔ ہمیں بھیجا کیوں ہے اللہ نے دنیا میں، یہاں پہ ذرا سے رک کر تھوڑا سمجھ لیں۔ اللہ نے زندگی اور موت بنائی، لیبلوکم احسن عملا، سورہ ملک کے شروع میں آتا ہے نا کہ اللہ نے زندگی اور موت بنائی تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، بس ہر ایک کے اچھے عمل کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے۔ جیسے آپ لوگ اگزام دیتے ہیں نا، تو اگزام میں تو نہیں دے دیتے نا، اگزام کے پیچھے ڈگری لینا ہے۔ اب ڈگری نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کوئی فیلئر کی ڈگری لینا تو نہیں پسند کرتا نا، فیل ہونے کے لیے تو کوئی نہیں محنت کر رہا، سب کی خواہش کیا ہے؟ بہترین رزلٹ، اچھا رزلٹ، اچھے مارکس، اچھے گریڈز، یہی مقصد ہے نا۔ تو اللہ نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے نا، اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت میں اچھے گریڈز حاصل کریں۔ جنت کو اللہ نے بسایا، انتہائی خوبصورت جگہ بنائی، اللہ نے اس جنت میں جانے کے لیے میرٹ رکھ دیا کہ جو اس میرٹ پر پورا اترے گا، اتنے گریڈز لے کر آئے گا، اسے میں اس جنت کی ابدی بادشاہی دوں گا۔ اب ان گریڈز کے لیے ہمیں دنیا میں ایسے ہی محنت کرنی ہے جیسے آپ اپنے اسکول کالج کی پڑھائی کے لیے، دنیا کے کاروبار کے لیے، دنیا کے معاملات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں محنت۔ پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کامیاب کروانا ہے، بچے اپنی ایجوکیشن کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے، کچھ لوگ اپنی جابز، اپنے بزنس کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کرنی ہے۔ گویا ہر محنت کے پیچھے لازمی اس کا کوئی نہ کوئی، ہمیں اس کی کوئی ٹریکشن ہوتی ہے، کوئی رزلٹ ہوتا ہے۔ تو ہماری بہترین زندگی اللہ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کھو کر بس صرف دنیا کے لیے ہی نہ سوچو، آخرت کے لیے محنت کرو، اپنے گریڈز اچھے لانے کی کوشش کرو، اپنے عمل کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو۔ اب یہ جو مقصد تھا نا، احسن عملا، بہترین عمل، اور بہترین عمل کے ساتھ مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، یہ پچھلی امتوں نے بھلا دیا،
اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بھی آپ تو بلا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلی امتوں میں پھر خوب باہمی بغض اور حسد ہوا، خوب دنیا پرستی آئی، اور آخر ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا بہت زیادہ ڈر تھا، آپ نے اس حدیث میں ازراہ شفقت امت کو اس خطرے سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں فقر اور ناداری سے نہیں ڈرتا کہ تمہارے پاس پیسوں کی شارٹیج ہوگی، تم بہت غریب ہوگے، تم بہت پریشان حال ہوگے، تم بہت مفلس ہوگے، نادار ہوگے۔ مجھے اس چیز سے نہیں ہے خطرہ، مجھے اس چیز سے ڈر نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس تم میں بہت زیادہ دولت مندی آنے سے، دنیا پرستی میں مبتلا ہونے سے، تمہارے برباد ہونے سے مجھے زیادہ خوف آتا ہے۔ یہ خوف ہے۔ اصل میں اس ارشاد کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک خوشنما فتنے کی ہولناکی، خطرناکی سے وارن کیا کہ وقت آنے سے پہلے پہلے اس کے برے اثرات سے اپنا بچاؤ کرو، اس کی فکر کرو۔ اس امت کا خاص فتنہ کیا ہے؟ اس امت کا خاص فتنہ اِنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ فتنہ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ رہا۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ، میری امت کی آزمائش، فتنہ آزمائش مال ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کر دیا، یعنی میری پیغمبری کے زمانے سے لے کر قیامت تک مال و دولت اتنا زیادہ اہم ہو جائے گا، اس کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر یہی مال، یہی ہوس امت کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اگر آج کے دور تک ہم دیکھیں تو صاف پتہ چلے گا کہ مال کے حوالے سے مال کی لالچ، ہوس، مال کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، مادیت پرستی کتنی زیادہ ہے، ان چیزوں کے لیے محنت کتنی زیادہ ہے، ان کا ہم اور غم کتنا زیادہ ہے، دنیا کا فیم اور نیم انسان کو کتنا پاگل کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ ہوس ختم نہیں ہو رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہی مال ہے، جس نے بے شمار بندوں کو خدا کی نافرمانی کے راستے پر ڈال کر اصل سعادت سے محروم کر دیا، یعنی اصل سعادت سے اس نے محروم کر دیا۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ مال پا کر اللہ سے بیزار ہو گئے، اللہ کی دشمنی کے علمبردار ہو گئے۔ ایسے لوگ مال کے کہتے ہیں مال کے مسئلے پر ہی بیٹھ کر، مال پر ہی سوار ہو کر اپنے دجالی خیالات، دہریت، ایتھیزم دنیا میں پھیلا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ جی اللہ تو ہے ہی نہیں، اللہ کہاں ہے، نعوذ باللہ اللہ کا تو وجود ہی کوئی نہیں، یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، اس کے اندر تو کائنات کی مدر نیچر کام کر رہی ہے، کوئی خدا ہوتا تو اس کا جواب آتا۔ یعنی اس طرح کی، اللہ معاف کرے، کفریہ گفتگو یہ عام کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک خبر دی اور ایک پیشن گوئی کی۔ خبر کیا دی؟ کہ گزشتہ امتوں کا جو زوال آیا، دنیا کی چاہت میں آیا، دنیا پرستی میں آیا۔ آپ نے اپنی امت کو وارن کیا کہ کہیں یہ خوفناک بیماری تمہیں نہ لاحق ہو جائے، تمہیں تمہارے مقصد سے دور نہ کر دے، لہٰذا بہت مال و دولت کی محبت میں مت پڑو، بہت عیش و عشرت کے اندر مت پڑو،
کہ اپنا اصل مقصد بھول جاؤ اور غفلت کی تاریک کھائیوں میں گڑھوں میں دھکے کھاتے پھرو، دنیا کا عشق تمہاری ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جائے۔ مال و دولت کی بہتات کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ صاحب جائیداد آدمی کو اس کے شر اور فتنے سے چکنا رہنے کی ضرورت ہے، اس کے خطرناک نتائج سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، بار بار میں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گی کہ اسلام، اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا کے دشمن نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں دنیا دی ہی نہ جاتی۔ دنیا میں اتنی رونقیں، رنگینیاں، دل فریبیاں پیدا کی ہی نہ جاتی، دنیا کی زینتیں ہوتی ہی نہ۔ لیکن اللہ نے کیا ہے نا یہ سب کچھ، اللہ چاہتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں نا، ایک جگہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ ہر جب نماز پڑھو، مسجد میں جاؤ، اپنی زینتوں کا اہتمام کرو، زینتیں پہنو۔ زینت کیا ہے؟ اچھا لباس، اچھی چیزیں، خوشبو، ان کو استعمال کرو، صاف ستھرے ہو کر جاؤ، خوبصورت بن کر میری عبادت کے لیے آؤ۔ اللہ نے خود کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے پہنو اور تم چلو پھرو۔ اگر آپ کو یاد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی حدیث کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، انتہائی اس کے بال الجھے ہوئے، گرد سے اٹے ہوئے، میلے کچیلے گندے مندے اس نے کپڑے پہنے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو تھوڑا صاف ستھرا کرتے، کوئی کنگھی وغیرہ کرتے؟ مفہوم بتا رہی ہوں آپ کی حدیث کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس بہت کچھ ہے، گائیں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا اوڑھو، کیونکہ اللہ صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کو اپنی نعمت کا اثر بندوں کے اوپر دیکھنا پسند ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ پہنے اوڑھے، کھائے پیے۔ یہ کیا ہر وقت غریبوں، مسکینوں، مفلسوں کی شکل بنائے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہا ہو۔ اللہ نے جب دیا تو اس کو استعمال کیا جائے۔ یعنی ایک طرف ہمیں دین یہ دکھا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے جس کے پاس ہے وہ ضرور استعمال کرے، لیکن اس استعمال کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے۔ نمبر 1، یہ چیزیں استعمال کر کے دنیا برت کے، دنیا استعمال کر کے، اچھی گاڑی میں بیٹھ کے، اچھے گھر کے اندر رہ کے، اچھا لباس پہن کے، اچھی جاب پہ آ کر، اچھے معاملات دنیاوی مادی اعتبار سے کر کے، منع نہیں ہے، کچھ بھی منع نہیں ہے، یہ بتا دوں، رک کے یہاں پہ اپنے ذہنوں کے اندر ہر چیز کو کلیئر کر لیں۔ وہ جو ملنگ بابا قسم کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں نا، جلے سے، گندے مندے حال، یہ وہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارا آئیڈیل کیا ہے؟ ایک انسان صاف ستھرا، شائستہ، بہترین، ڈیسنٹ سا، اچھا سا لباس پہنے ہوئے ہے، خوشبو لگائے ہوئے ہے، اور پھر وہ اللہ کی یاد میں سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ مومن زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ استعمال کرو۔ نمبر 1، تکبر نہ آئے تمہارے دل کے اندر کہ جی مجھے ملا ہے، میں بہت ذہین، میں بہت عقل مند، میں بہت ہوشیار، میں بہت محنتی، میں بہت سمارٹ، میرے بابا یہ، میرے بھائی وہ، میرا فلاں اس عہدے پر، تو ہم تو ہیں ہی بہت اچھے خاندان کے لوگ، تو ہمیں تو ملنا ہی تھا۔ نہیں، نو، بالکل نہیں۔ اللہ نے دیا، اللہ کا عاجز بندہ بن کے، میرے رب نے دیا ہے، جب چاہے وہ اس کو لے سکتا ہے۔ مجھے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، بلکہ مجھے شکر گزاری اختیار کرتے ہوئے اس نعمت کو خود بھی استعمال کرنا ہے اور دوسروں کو بھی دینا ہے۔ مجھے ریاکاری نہیں کرنی، یعنی جس کے پاس ہے ریاکاری نہیں۔ ریاکاری کیا؟ دکھاوا، نمائش، شو آف، کہ لوگوں کو دکھائیں آج میں نے دیکھو فلاں کپڑے پہنے، آج دیکھو میرا فلاں جوتا ہے، یہ میرا فلاں بیگ ہے، میرا فلاں ہے۔ چلے تھوڑا بہت بچیاں پہنتی ہیں، اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ دیکھو میں نے یہ چیز خریدی، لیکن اس میں شو آف نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا کا دل دکھے کہ ہائے اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ ایسی شو آف نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پر وہاں کہ جہاں پہ آپ کے ساتھ والے لوگ آپ سے کمتر ہوں دنیا کے اندر، وہاں تو انسان اور بھی محتاط رویہ اختیار کرتا ہے کہ کسی بھی میری چیز سے شو آف میں کر نہ بھی رہی ہوں لیکن دوسرے کو محسوس ہو جائے، مجھے شو آف نہیں کرنا۔ یعنی پہلی تکبر،
اس کے ساتھ اس کے اپوزٹ شکر گزاری، عاجزی، پھر ریاکاری نہیں کرنی، پھر اسراف نہیں کرنا۔ اب اسراف کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے اچھا کھانا پینا اوڑھنا، تو یہ نہیں کہ اپنی ضروریات کو اتنا بڑھا دیں کہ سب کچھ بس اپنے لیے ہی لگا دیں، بس ہر وقت کھانا پینا، سیر سپاٹے اور شاپنگز اور اچھی اچھی چیزیں ہر وقت یہی چل رہی ہیں۔ اللہ کے دین کی سربلندی، اس کی خدمت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کوئی منصوبہ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، ہمارے سامنے نہ ہو، اور ہماری کمائی کا، ہماری دولت کا ایک مخصوص حصہ ان طبقات کے لیے نہ لگ رہا ہو۔ سب کچھ ہم اپنے اوپر ہی لگا رہے ہیں، اور اینڈ میں ہمارے پاس دوسروں کی ضروریات جب سامنے آئے تو جواب یہ ہو کہ ہاں یہ تو منگتے ہیں ہر وقت، ان کو تو بس مانگنا ہی آتا ہے، یا یہ کہ ہماری تو اپنی ضرورت پوری نہیں ہوتی، ہم انہیں کہاں سے دیں۔ بھئی آپ کی ضرورت کیسے پوری ہوگی جب آپ اپنے ضروریات کو کٹ ڈاؤن ہی نہیں کریں گے، ہر وقت آپ اپنے اوپر ہی لگاتے رہیں گے تو دوسروں کے لیے کہاں سے نکالیں گے۔ اب جیسے آپ دیکھیں نا، برانڈز کی ایک دوڑ چلی ہوئی ہے، 4,000 کا سوٹ، 5,000 کا سوٹ، اب اتنے مہنگے ہم 10 سوٹ اگر بنا لیں ایک سیزن میں، تو مجھے بتائیں ہم نے غریبوں کو کیا دے لینا ہے؟ تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے 10 سوٹ پہننے کی گنجائش ہے، 10 سوٹ آپ لیں اور 10 سوٹ کے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے غریبوں میں بانٹیں۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، کہ کوئی بک خرید لی آگے کسی کو دے دی، کوئی اور چیز خرید لی کسی اور کو دے دی آگے، مطلب کوئی دین کے لیے بھی تو کچھ کوشش ہو نا۔ تو گویا اسراف نہیں کرنا، پھر شیئرنگ کرنی ہے۔ دیکھیں اتنے اسٹوڈنٹس ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں، کسی کے فادر نہیں ہیں، کسی کے فادر بیمار ہیں، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے، ہم دیکھیں کہ ہم کس کی فیس دے سکتے ہیں، ہم کس کو کتابیں لے کے دے سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی ویلفیئر کے کام رکھنے اپنی روٹین کے اندر۔ تو ایسی دنیا ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ انتہائی محبوب ہے کہ بندے کو اللہ نے دنیا دی، بندہ وہ سارا پیسہ اپنی آسائش کے لیے، اپنے عیش و آرام لذت کے لیے استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس دولت کا ایک اچھا حصہ اللہ کے دین کی سربلندی، نشر و اشاعت اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے خرچ کر کے اللہ کو اس نے راضی کیا۔ یہ ہے مطلوب اور مقصود۔ ایسی کثرت دنیا، کثرت مال، کثرت اولاد انسان کے لیے برا نہیں، ناجائز نہیں، لیکن اگر یہ سوچ نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جسٹ رکھا ہے، تو وہ دنیا انتہائی وبال ہے، انتہائی سخت وبال ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ایسی دنیا سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اللہ نے روکا کہ بھئی یہ دنیا جو ہے نا فتنے والی ہے، یہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کرے گی۔ حب دنیا کے حوالے سے ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ ان قریب غیر مسلم قومیں تمہاری سرکوبی کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی، پھر وہ سب مل جل کر دھاوا بول دیں گی، جیسے کہ بہت سے کھانے والے افراد ایک دوسرے کو بلا کر دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا، کیا حضور اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی، یعنی ہم مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو اس وقت تعداد میں بہت ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے کوڑا کرکٹ اور جھاگ سے زیادہ نہ ہوگی۔ جب سیلاب آتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے تنکے جو ہیں وہ اتنے بہرے ہوتے ہیں، لیکن ان کا وزن نہیں ہوتا۔ اس وقت اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ دشمن قوموں کے دل سے تمہارا روب ختم ہو جائے اور تمہارے دل وہن کا شکار ہو جائیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کسے کہتے ہیں؟ آپ یہ وہن کو انڈر لائن کریں گی آپ اپنی بک میں، وہن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہن دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ دنیا سے اتنی محبت کہ بس یا دنیا یا دنیا، صبح دنیا، دوپہر دنیا، شام دنیا، ہائے یہ کیوں نہیں ملا، ہائے وہ کیوں نہیں ملا، ہائے فلاں آگے کیوں نکل گیا، ہائے فلاں کے گریڈ اتنے زیادہ کیوں آ گئے، اور پھر انسان وہاں پہ ڈھہ جائے، ڈپریشن میں چلا جائے۔ پھر ٹھیک ہے اس کے گریڈ آئے ہیں، آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی لیں، لیکن یہ کہ اتنا انسان بالکل غم لگا لے اپنے دل کو کہ کسی کام کے قابل نہ رہے، اتنی دنیا سے محبت، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے دین کے لیے کوئی انرجی باقی نہ رہے، دین کے لیے کوئی اس کے خدمت کا موقع باقی نہ رہے، پھر موت سے نفرت ہے، اللہ موت آئے گی، موت کو یاد ہی نہیں کرنا، موت کی تیاری کوئی نہیں ہے۔
تو پھر وہ دل وہن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور آج آپ امت مسلمہ کی حالت پوری دنیا کے اندر دیکھیں، کس طرح ہمیں دسترخوان پہ رکھ کے لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں ادھر ادھر سے ہمارے اوپر۔ کیا عزت ہے ہماری، کیا وقار ہے پوری دنیا کی قوموں کے اندر ہم مسلمانوں کا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، ان کی پیشن گوئی کے مطابق ہماری حیثیت سیلاب کے کوڑا کرکٹ اور جھاگ سے زیادہ نہیں ہوگی؟ اتنی حیثیت نہیں ہے ہماری؟ دشمن قوموں کے دلوں سے رعب نکل گیا، ہم بے شک ڈینگے مارتے رہیں بیٹھ کے سوری ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے آج مسلمانوں کو اور خاص طور پہ اسلام پاکستان کے لوگوں کو دیکھیں کہ گرین پاسپورٹ کی اہمیت کیا ہے۔ یہ تو ہم یہاں بیٹھ کے اپنے بارے میں بہت اونچی اونچی ڈینگیں مار رہے ہوتے ہیں نا، بیٹھ نکلیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کس لائن کے اندر لگایا جاتا ہے، کہاں پہ کھڑا کیا جاتا ہے، کتنا ذلت آمیز سلوک کیا جاتا ہے گرین پاسپورٹ والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ اللہ نے جو ہمیں اتنی بڑی دولت دی ہے نا دین کی، ہمیں اس کی سمجھ آئے اور اس سمجھ کے مطابق ہم اپنے عمل کو خوبصورت اور بہترین بنائیں۔ اب اس حدیث کو بار بار پڑھیں اور سوچیں کہ یہ حدیث ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، یعنی کوئی فکر دے رہی ہے نا یہ حدیث، وہ چاہ رہی ہے کہ غور و فکر کرو، سوچو۔ آج ہم دیکھیں، جسے دیکھیں نا وہ کوئی مال حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی عزت چاہتا ہے، کوئی اور جاہو مرتبہ مقام شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ نیم اور فیم، ہر شخص روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی سمجھایا کہ مجھے تمہاری غربت سے نہیں ڈر لگتا، مجھے نہیں خوف آتا کہ مسلمان آگے چل کر فقیر کنگال ہو جائیں گے، فقر کی وجہ سے تباہی کو پہنچیں گے۔ مجھے ڈر کیا ہے کہ تم دنیا کے مال و دولت جمع کرنے کے چکر میں پڑ جاؤ اور اس میدان میں سے ہر فرد تمہارا دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر میں لگ جائے اور تمہیں یہ موقع ملے کہ تم بہت سے ملک فتح کرتے جاؤ، دنیا کے سارے لوگ تم سے دب جائیں، دنیا کے خزانے دولتیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں جیسے پہلی قوموں کے ہاتھ میں آئے، اور پھر تم سیم ان کی طرح خود غرض اور ہوس پرست بن جاؤ۔ ہر ایک چاہے کہ میں دولت میں آگے بڑھوں، عزت میں آگے بڑھوں، دوسرے زیر دستوں کو اپنا غلام بناؤں، اور جب اس طرح کی سوچ آتی ہے، نفسیات آتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آپس میں اناد، دشمنی، حسد، عداوت پیدا ہو جاتی ہے، ہر جگہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ باتیں اللہ کو سخت ناراض کرنے والی ہیں، دنیا میں تباہی کھینچ لانے والی ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب یہ باتیں کسی قوم میں پیدا ہوئیں وہ دیر یا سویر تباہ و برباد ہو گئی۔ اب اس حدیث کا جو لیسن ہے، سبق ہے، عبرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو کر رہی۔ ایک ٹائم تھا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، کئی سو سال حکومت کی، مال اور دولت کے دروازے ان پہ کھلے ہوئے تھے، لیکن افسوس کہ مال و دولت کے وہ دروازے، وہ دنیا کی فتوحات پا کر وہ ایمان میں آگے بڑھتے، وہ قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھتے، اپنے اخلاق کی اصلاح کر کے دوسروں کو قرآن کی طرف لاتے، دنیاوی تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بہترین علوم حاصل کرتے، اسے انسانیت کی فلاح و بہبود، میں نے کہا ہے انسانیت، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لگاتے۔ افسوس کہ مسلمانوں نے آپس میں جنگیں کرنا شروع کر دی، تخت و تاج کے لیے مسلمان نے مسلمان کا خون بہایا، بھائی نے بھائی کا، باپ نے بیٹے کا، بیٹے نے باپ کا گلا کاٹا۔ ہسٹری پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی اپنے خاندان کے اپنے جو 11 بھائی ہیں ان کو کس بے دردی کے ساتھ قتل کر رہا ہے، کس بے دردی کے ساتھ مار رہا ہے۔ ایک ہسٹری کی ایک داستان نہیں ہے، سینکڑوں داستانیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نتیجہ یہی ہوا کہ مسلمان پھر ایسے زوال پذیر ہوئے، حرص اور مال کی دولت مندی کی وجہ سے، ایسے دیوانہ وار پیسے اکٹھے کرنے کی وجہ سے، ایسے ہوس ہی تھی نا کرسی کی، اقتدار کی، بادشاہت کی، کہ بھی میں بادشاہ بنا تو پھر میرے فلاں بھائی نے ہی میرے خلاف سازشیں کرنی ہیں، اور وہ بھی کرتے تھے سازشیں، لہٰذا بس جس کو موقع ملے اس کا گلا کاٹ دو، اس کو ختم کر دو۔ ایک دوسرے کو قتل کر کر کے بادشاہت کی سیٹ پہ جا کے بیٹھنے والے لوگ، اور یہ امت میں قیامت تک جاری رہنی ہے یہ بات، کیونکہ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن بھی کر دیا تھا اس فتنے سے،
ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے اس فتنے سے، ہم خود کو نکالنا بھی نہیں چاہتے، ہم دین کا صحیح علم حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بے وقوفو، دنیا نے اپنے اندر پھنسنے والوں میں سے کسی کو کسی جوگا نہیں چھوڑا، تمہیں کیا چھوڑے گی؟ لہٰذا ہر چیز کو ایک حد میں رکھ کر ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔